ہجرت پر، تو راستے میں رابغ ایک جگہ تھی، وہاں ایک بڑھیا سے ملاقات ہوئی. اس نے جب آپ چلے گئے، پورا واقعہ سنا دوں، مزے کا ہے. بھوک لگی تھی تو آپ نے اس خیمہ دیکھا تو کہا، پہنچے تو ایک بڑھیا بیٹھ، ماں جی ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا کچھ نہیں ہے، قحط کا زمانہ ہے. تو ایک بکری کھڑی تھی بالکل ماڑی جئی. آپ نے کہا اس کا دودھ نکال لوں؟ کہ پتر ہے تو ٹورن جوگی نہیں تو دودھ کتوں دے گی، یہ تو چلنے کے قابل نہیں، یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ آپ نے کہا ماں جی اجازت ہے میں دیکھ لوں؟ اس نے کہا دیکھ لو. اور آپ کو ہے نا حیران ہو کے دیکھنے لگی کہ ایک دو بار ہوا گیا، اب انہوں پتہ نہیں یہ بکری دودھ نہیں دے سکتی. تو وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی. یہ غور سے دیکھنا ایک تاریخ بن گیا. جب اس نے پھر وہ حلیہ بیان کیا تو کمال کر دیا. ورنہ وہ کہتے اگر وہ صحیح بکری ہوتی تو توجہ ہی نہ کرتے، کہتے ٹھیک ہے نکال لو. وہ تو قابل ہی نہیں تھی دودھ کے، لہٰذا وہ آپ کو دیکھنے لگی بھی کون ہے، یا کوئی بڑا ہی بڑا بندہ ہے، یا کوئی بالکل ہی کچھ سمجھ ہی کوئی نہیں بھی کی ہو رہا ہے. تو آپ کیسے دیکھنے لگی. آپ نے بکری کو کھینچا تو وہ بیچاری ایسے مشکل سے قدم اٹھاتی ہوئی آگے آئی. بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال میکسیمم یا 10 سال، پھر مر جاتی ہے، ذبح نہ کرو مر جائے گی. آپ نے جو اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ تھن لٹک کے نیچے آ گئے. بکری سے دودھ نکلتا ہے ایک اتنا گلاس ہو تو اس کو دودھ نکلے. آپ نے پورا بڑا برتن گڑوا جس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں وہ پورا اس نے ایسے آپ نے بھر دیا. لہذا ماں جی ویکھی جاندی لے بھی اے کی بنی. تو پھر آپ نے وہ دودھ نا چاروں کو پلایا، 3 ساتھی، آخر میں خود پی کے پھر دوبارہ دودھ نکالا اور پھر بھر دیا. بعد میں بھول جاؤں گا. بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سے 10 سال. اس بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے، یہ 22 سال زندہ رہی، 22 برس زندہ رہی، ذبح نہیں ہوئی، مر گئی، ذبح نہیں ہوئی. ذبح ہونے سے اللہ نے اس کو چھری سے بچایا کہ میرے نبی کے ہاتھ لگے ہیں، اللہ نے اس کو چھری سے بچایا. حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے وہ کھڑے کھڑے مر گئے. شام کو اس کا خامد آیا تو اس نے دیکھا گڑوے میں دودھ، بڑے برتن کو گڑوا کہتے ہیں ہماری پنجابی. تو دودھ کرنے لگا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ بکری سے. کہ تیرا دماغ خراب ہے، ادو کی دعا گئی. وہ کہنے لگی اسی سے. وہ کہ اس سے کیسے؟ کہ کوئی آدمی آیا تھا، کوئی جادوگر تھا یا کوئی بہت بڑا تھا، مجھے نہیں پتا اس کے ہاتھوں میں کیا تھا، اس نے اس کو ہاتھ لگائے ہیں. تو یہ صرف یہی نہیں ہے، اتنا پہلے بھر کے اپنے ساتھیوں کو پلایا اور دوبارہ بھر کے چھوڑ کے چلا گیا. تو کہنے لگا ان عتیلی، مجھے بتاؤ وہ کیسا تھا. تو اب معدب بولی ہے، آپ کو الفاظ کا ترجمہ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا اور الفاظ بھی، لیکن آپ ذرا یہ دیکھنا کہ اس میں موسیقی کیسی ہے، ردم کیسا ہے اور ربط کیسا ہے، اور ایسے جیسے ابلتا ہوا چشمہ ہو. تو وہ کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثاثة في عنقه سطع أزج أقرن أكحل أحور إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار. سبحان اللہ. سمجھ میں ترجمہ کرتا ہوں، لیکن یہ سمجھ میں آیا کہ کیا ردم ہے، کیا نغمہ ہے، کیا موسیقی ہے، اور کیا لفظ کے ساتھ لفظ جڑا ہوا ہے. جیسے موتی پرو دیے ماں نے، ان پڑھ بی بی کہنے لگی اپنے خاوند سے، ابو معبد میں نے ایک نوجوان دیکھا، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کیسا تھا، یوں سمجھو 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا تھا. کہ میں نے 14ویں کا چاند انسانی روپ میں دیکھا. کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، کیا کمال ہے. ایسے حسین تھے کہ جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھ جاتا تھا. اسے کہتے ہیں وسیم. وسیم اس خوبصورت، حسین اس خوبصورت کو کہتے ہیں جو دیکھتے ہی دل پہ اثر کرے.
وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھے، آنکھ نہ بھرے، دل نہ بھرے، نہ آنکھ تھکے نہ دل بھرے۔ قسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو جدھر سے دیکھو حسن اس کا غلام نظر آئے، خوبصورتی اس کی نوکر نظر آئے۔ تو اس نے یہ تینوں لفظ استعمال کیے، حسن الخلق، دیکھتے ہی میری آنکھوں میں اتر گئے، وسیم، میں جتنا دیکھتی تھی میرا دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا۔ دنیا میں ایک آیا ہے، یہ ایک 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 میرے نبی کا پیارا، میرے اللہ کا پیارا، میرے اللہ کا دلارا، میرے اللہ کا لاڈلا۔ میرے اللہ نے کہا محمد، میرے اللہ نے کہا احمد، میرے اللہ نے کہا ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، رحمت للعالمین، عزیز بھی، رؤوف بھی، رحیم بھی، حریص بھی، طٰہٰ بھی، یاسین بھی، مزمل بھی، مدثر بھی، شاہد بھی، مبشر بھی، نذیر بھی، داعی اللہ، سراج منیر بھی، محمد بھی، احمد بھی، ماہی بھی، حاشر بھی، عاقب بھی، فاتح بھی، خاتم بھی، ابو القاسم بھی، طٰہٰ بھی، یاسین۔ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ محمدی بن کے دکھا دو، محمدی بن کے دکھا دو، محمدی بن کے دکھا دو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عرب ہونا ضروری نہیں، عجم ہونا ضروری نہیں، مکے میں رہنا ضروری نہیں، مدینے میں رہنا ضروری نہیں، قریشی ہونا ضروری نہیں، سید ہونا ضروری نہیں، بس ایک ضرورت ہے، محمدی بن کے دکھا دو، محمدی بن کے دکھا دو، محمدی بن کے دکھا دو، محمدی بن کے دکھا دو۔ میرے اللہ نے ایک ہستی سے پیار کیا، پیار کر کے انتہا کر دی۔ ابو معبد، میں نے دیکھا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے آ گیا ہو اور خوبصورت آنکھوں میں اتر گئے، دیکھوں تو دل نہ بھرے۔ دنیا کی ہر خوبصورت چیز کوئی تھوڑے دنوں کے بعد دیکھ دیکھ کے ختم، دیکھ دیکھ کے ختم۔ اور میں بہت عرصے کے بعد آیا ہوں تو مجھے یہاں کی سینری بڑی پیاری لگی، تجھے وہیں دینی ہوگی کتھے تھے کتھے پئی، چونکہ تم رہتے ہی ادھر ہو۔ اور چوتھے دن میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں گا۔ پہلی دفعہ میں کینیڈا جماعت میں گیا 93، تو میں نے خود کہا بھائی نیاگرا لے چلو، تو ہمیں نیاگرا لے گئے۔ پھر 98 میں جماعت میں گیا تو میں نے نہیں کہا نیاگرا لے چلو، انہوں نے کہا نیاگرا چلے، میں نے کہا چلو، چلے گئے۔ پھر 2000 میں گیا تو کہنے لگے نیاگرا چلے، میں کہا چھڈو پر پانی تے ویک ویک کے ہوں اور کی کرنا۔ نہیں جی مولانا رات کو بڑی لائٹیں ہوتی، میں کہا دفع کرو، پانی تو ہے۔ تو وسیم کون ہوتا ہے؟ جس کو زندگی بھر دیکھتے رہو دل نہ بھرے۔ اور دنیا میں ایک ہی آیا، کون؟ محمد مصطفیٰ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، مولا بندندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ جو ایک ہی ہیں، وسیم، کہ جتنا دیکھو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کپڑا سی رہی تھی اپنے کمرے میں، تو چھوٹے چھوٹے گھر، کوئی روشن دان نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، تو کمرے میں اندھیرا سا ہے، سوئی گر گئی، سوئی گر گئی۔ تو اماں جی ٹٹول رہی ہیں، سوئی کدھر ہے کدھر ہے؟ نہیں، ہاتھ پڑا، میرے نبی کمرے میں انٹر ہوئے، ہاں ہائے، میرے نبی کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، سوئی چمکنے لگی۔ یہ ہیں میرے آپ کے رسول۔ کہا وہ وسیم تھے، دیکھ دیکھ میرا دل نہیں بھرتا تھا۔ قسیم تھے، قسیم کسے کہیں؟ آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہاتھ کونی، بازو، کندھے، سینہ، کمر، آنکھیں، ناک، ہونٹ، داڑھی، چہرہ، مہرہ، سر، گھٹنے، پاؤں، انگلیاں، انگوٹھے، جس کی ہر شے حسین ہو اور خوبصورت ہو، جس کے جسم کا ایک ایک بال خوبصورت ہو، ایک ایک ناخن خوبصورت ہو، اس کو عربی میں کہتے ہیں قسیم، قسیم۔ تو وہ کہنے لگی وسیم قسیم، ایسے تھے کہ دیکھتی جاؤں فدا ہو جاؤں۔
اور حسن ایسا تھا کہ غلام نظر آتا تھا. میرے نبی کی آنکھیں کیسی تھی؟ ادعج، اشکل، احور، اکحل، اہدب، انجل، ابرق، 7 لفظ ہیں میرے نبی کی آنکھوں کے حسن کو بیان کرنے کے لیے. 7 الفاظ، اور 7 الفاظ کا ایک ترجمہ ہے کہ ایسی حسین آنکھ اللہ نے دنیا میں